انتہائی بھونڈے عقیدے کے اوپر قرآن مجید اس طریقے سے بھی ضرب لگاتا ہے کہ کچھ اپنے ہوش کے ناخن لو، تمہیں تو بیٹیاں بڑی ناپسند ہیں اور اللہ کو تم نے بیٹیاں الاٹ کی ہوئی ہیں، خود بیٹے پسند کرتے، تمہاری عقل جو ہے بالکل اوندھی ہو چکی ہے ہر اعتبار سے، جب شرک کے اندر ملوث ہوئے تو پھر عقل سے بھی گئے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی ان میں سے کسی ایک کو، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے مایوسی اور رنج اور غم سے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ جی ہی جی میں گھٹتا ہے، جیسے شدید غم و غصہ ہے جس کو اندر ہی اندر پی رہا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ چھپتا پھرتا ہے اپنی قوم سے، وہ جو خوشخبری اسے سنائی گئی ہے، بظاہر جو خوشخبری ہے اس کے عار سے، اس کی برائی سے، جس کو اپنے ذہن میں برائی سمجھتا ہے کہ بیٹی کا ہونا بڑا عار سمجھتے تھے وہ اپنے لیے، یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے، یہ غیرت کے منافی ہے، یہ بالکل غلط تصورات، بے بنیاد تصورات۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، اب وہ سوچتا ہے کہ کیا اسے میں باقی رکھوں، زندہ رہنے دوں ذلت اور رسوائی کو قبول کرتے ہوئے، ام يدسه في التراب، اور یا یہ ہے کہ اسے دبا دوں مٹی میں۔ یہی وہ بات ہے جس کی طرف اشارہ ہے آخری پارے میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اس زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا اس دن کہ کیا تمہارا جرم تھا کہ جس کی وجہ سے تمہیں زندہ دفنا دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، ناحق بچوں کو اور بچیوں کو اس خیال سے کہ ہمارے گھر میں کوئی بیٹی ہو یہ ہمارے لیے عار کا باعث ہوگی، یہ بہت ہی غلط تصورات ہیں غیرت کے اور خودداری کے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے بچوں کو مارنا۔ الا ساء ما يحكمون، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ایسی ہی بری مثال ہے، ان کی مثال بہت ہی بری ہے۔ وللہ المثل الاعلی، اور اللہ ہی کے لیے ہے اعلیٰ صفات، اعلیٰ مثالیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے، زبردست ہے، الحکیم ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑنے لگے ان کے ظلم پر، زیادتی پر، گناہوں پر، یعنی فوری پکڑ ہو جائے، ابھی کسی نے جھوٹ بولا اور وہیں اللہ کی طرف سے سزا مل جائے، کسی نے حرام کھایا اور وہیں اس کو جو ہے اس کے پیٹ میں مڑوڑ شروع ہو جائے، فرمایا ما ترک علیہا من دابہ، تو اس زمین پر کوئی جاندار بچے گا نہیں اگر فوری گرفت کرنا شروع کر دیا اللہ۔ ولیکن یؤخرھم الی اجل مسمى، بلکہ وہ تو ڈھیل دیتا ہے ایک معین وقت تک کے لیے، کسی سے غلطی سرزد بھی ہو جائے وہ موقع دیتا ہے توبہ، استغفار، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا، وہ مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور پھر جب وہ وقت معین آ جائے گا تو نہ وہ ایک لحظہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ وہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیز جسے وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، یعنی وہی بات آ رہی ہے، بیٹیاں ٹھہرائی ہوئی انہوں نے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے اچھا انجام ہے، یعنی اس تمام ضلالت اور گمراہی کے باوجود اور ایسے بے سر و پا اعتقادات اور اتنی بے بنیاد ان کے جو تصورات ہیں ان سب کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہمارا انجام بہت اچھا ہوگا، اگر ہمیں اس دنیا میں بھی کچھ ملا ہے تو بس اگر کوئی آخرت ہے تو وہاں بھی پھر وہ ہمارے ہی لیے، نعمتیں وہاں کی سب ہمارے لیے۔ تو فرمایا ان لہم الحسنى، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ لا جرم ان لہم النار، لا ریب، یہ بات یقینی ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے۔ وانہم مفرطون، اور وہ اسی میں پڑے چھوڑ دیے جائیں گے، پھر ان کا کوئی پرسان حال وہاں پر نہیں ہوگا۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، قسم ہے اللہ کی کہ ہم نے بھیجے رسول مختلف قوموں میں آپ سے پہلے، مختلف امتوں میں۔ فزین لہم الشیطان اعمالہم، تو شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ان کی نگاہوں میں، یعنی جس طریقے سے یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہی بھلائیاں ملیں گی، ہمارا انجام اچھا ہوگا، حالانکہ عقیدے اور اخلاق کے اعتبار سے بدترین گمراہی اور بدترین جہالت میں مبتلا ہے، لیکن پھر بھی دعویٰ یہ ہے
اسی طریقے سے شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے غلط اعمال کے اوپر جو ہے مطمئن کرتا ہے، وہ مزین کر کے دکھاتا ہے کہ ہاں تم جو کر رہے ہو یہی ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز وہ نکال دیتا ہے، جسٹیفیکیشن دیتا ہے. تو یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، پہلے بھی شیطان لوگوں کو پٹیاں پڑھاتا رہا اور آج ان کا دوست بنا ہوا ہے شیطان. یہ جو قریش مکہ ہے، سرداران قریش، یہ ان کا ساتھی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے نبی ہم نے جو آپ پر کتاب نازل کی ہے، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، یہ اس لیے ہے تاکہ آپ ان چیزوں کو بھی واضح فرما دیں جن میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں. یہود و نصارہ نے جن معاملات میں اختلاف ڈالا، قرآن نے ان کا آخری فیصلہ کر دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ رحمت ہے. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بلندی سے پانی اتارا، نازل کیا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کے ذریعے سے زندہ کیا زمین کو زمین کی موت کے بعد. اور یہاں پر اصل میں لطیف اشارہ ہے کہ زمین جو ہے بالکل بنجر ہے، اس میں کوئی حیات کے آثار نہیں ہیں، بے آب ہو گیا. بارش برستی ہے، اسی زمین میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، فصلیں لہلانے لگتی ہیں، سبزہ نظر آتا ہے. اسی طریقے سے دل کی زمین مردہ ہو جاتی ہے کفر اور شرک کی وجہ سے. اس پر اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے وہ ہدایت، سب سے بڑی مبارک شے وہی آیات الہی، وہ نازل فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے پھر دل کی زمین میں دوبارہ ایک زندگی، حرارت پیدا ہوتی ہے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں توجہ سے، جو واقعی ہدایت کے طالب ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں سبق آموزی ہے، یہ مویشی جو اللہ نے تمہیں دیے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ کی چیزوں میں سے. مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، گوبر اور خون کے درمیان سے بڑا صاف ستھرا اور عمدہ خالص دودھ. اب یہ اللہ کی خلاقی ہے. سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار، خوش ذائقہ. ومن ثمرات النخیل والعناب، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھل سے. تتخذون منہ سکرا، تم بناتے ہو اس سے نشہ آور چیزیں، وہ نبیذ وغیرہ بناتے تھے وہ. ورزقا حسنا، اور یہ بہت، اور کھانے کی بہت اچھی چیزیں جو ہیں یہ سب ان کے ذریعے سے بنائی جاتی ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اور اس میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. وأوحى ربک الی النحل، اور تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کو، یعنی جو جبلی ہدایت ہے جو جانوروں کو دی گئی ہے وہ بھی ایک طرح سے اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہے. انہوں نے کہیں سے سیکھی نہیں ہے، کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی. شہد کی مکھی کو کسی نے ٹریننگ نہیں دی، کوئی سینٹرز ایسے نہیں بنائے ہوئے کہ پہلے ان کو ٹریننگ دی جائے کہ اس طریقے سے تم نے یہ کام کرنا ہے. یہ جبلی ہدایت ہے. تو خفیہ جو چیز جو اللہ کی طرف سے ڈالی جائے کسی کے دل میں، تو وہ بھی وہی ہے اس کے لیے لفظ. تو تیرے رب نے القاء کیا اس کو، مکھی کو، شہد کی مکھی کو. ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں میں اپنے چھتے بنا. ومن الشجر ومما یعرشون، اور درختوں میں بھی چھتے بناؤ اور جس میں وہ اٹھاتے ہیں، چھتیں اٹھاتے ہیں، یعنی وہ سہارے دے کر انگور کی بیلوں کو چڑھایا جاتا ہے، تو ان کے اندر بھی اپنے چھتے بنا دو. ثم کلی من کل الثمرات، اور پھر کھاؤ ہر طرح کے میووں میں سے، پھلوں میں سے، پھولوں میں سے، یعنی ان کا رس چوس لو. فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر چل اپنے پروردگار کے ہموار راستوں پر. جو پروردگار نے تیرے لیے راستے بنا دیے ہیں بس اس کام میں لگ جا. یخرج من بطونها شراب، اس کے پیٹ میں سے وہ چیز نکلتی ہے پینے کی چیز. مختلف الوانہ، اس کے رنگ مختلف ہیں، فلیورز مختلف ہوتے ہیں شہد کے.
جس علاقے سے جس